لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، ایسا غربت والے معذور دعا کرنا، جب کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے کو تم آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے کو تم آ جانا رسول اللہ، ایسا غربت والے معذور دعا کرنا، جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا۔ سارے بندے اگر محسوس نہ کرو تو بھیجو، یا اگر بندے پیچھے نہیں رہا تو لوگ نہیں جانی تے سارے بندے بھیجو تے بڑی اچھی گل ہے۔ اج ٹائم ہی کافی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز شرکائے نماز جنازہ، ہم سب آج سردار صدیق صاحب کی نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا و التجا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے والی جملہ مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے لاحقین کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے پورے خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ معزز سامعین، یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ موت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جتنی بڑی یہ حقیقت ہے واضح طور پر، اتنا ہی ہم اس سے تھوڑا غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ بلا شبہ ہر ایک چیز نے فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن کامیاب وہ شخص دنیا سے جاتا ہے جو اچھے اعمال و اچھے اخلاق و کردار کو دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے، اچھے اخلاق و کردار کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ آج اگر یہ جو مرحوم ہیں ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو پبلک ڈیلنگ، لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات، ان کا کام ایسا تھا، ہر ایک آدمی آج ان کی تعریف کر رہا تھا اور معترف تھا کہ موصوف اچھے اخلاق کے مالک تھے، اور اچھے اخلاق کا مالک ہونا ہی
یہ سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج ہم نے اخلاق کو تھوڑا محدود کر دیا ہے، جبکہ اخلاق کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اخلاق کے اندر جہاں پہ لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنا، خندہ پیشانی سے ملنا، مسکرا کر ملنا، وہاں پہ برداشت وہ بھی اخلاق کے ضمن میں آتا ہے۔ وہاں پہ بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں سے محبت و شفقت سے پیش آنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے معاملات کرنا اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ سارے کے سارے وہی اخلاقیات میں سے ہیں کہ جس سے ایک معاشرے کے اندر ایک انسان، زندگی گزارنے والا انسان اچھی زندگی گزار کر اچھے تعلقات کو استوار کر کے وہ دنیا سے جاتا ہے۔ یہ ایسی خوبی ہے کہ جس کا پوری دنیا کے اندر، پوری انسانیت میں، یہ مسلمانوں کی بات نہیں، ہر ایک انسان اس خوبی کا قائل ہے اور اس کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ کوئی بھی وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح معاشرے کے اندر پائی جانے والی بے شمار ایسی خرابیاں، بے شمار ایسی چیزیں، وہ اچھے اخلاق کی بدولت ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے اور لوگوں کے ساتھ ان معاملات کو اچھے طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ بلا شبہ یہ ایسے اچھے اخلاق کے مالک تھے کہ ہر ایک شخص کو، وہ اس گاؤں کا ہو، وہ باہر کا رہنے والا ہو، وہ معترف تھا، وہ اعتراف کر رہا تھا کہ موصوف نے ساری زندگی جو کام کیا، لوگوں سے جو باتیں کی، لوگوں سے جو معاملات کیے، اس میں انہوں نے اچھے اخلاق کو اپنایا، اور اچھا اخلاق ہی دنیا سے لے کر جانا یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اچھے اخلاق کو ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ کیونکہ علماء کرام کثیر تعداد میں ہیں، تو میں ملتمس ہوں علامہ محبوب نقشبندی صاحب سے، ثاقب صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاح کے بعد تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کی پاک ذات کے لیے ہیں، جو ہر شے کا خالق، مالک، رازق ہے۔ کروڑہا رحمتیں برکتیں نازل ہوں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کے وسیلہ و جلیلہ سے اللہ رب العزت نے ہم گناہ گاروں کو ہر نعمت سے نوازا ہے۔ احباب گرامی القدر، آج ہم سردار محمد صدیق صاحب مرحوم آپ کے نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہاں جو بھی کھڑا ہے، جو خالصتاً یہاں جنازے کی نیت سے آیا ہے، جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، اس کے وسیلہ سے اللہ رب العزت مرحوم کی کامل و اکمل مغفرت فرمائے۔ احباب گرامی القدر، مجھ سے پہلے آپ نے علامہ صاحب سے مرحوم کے متعلق توصیفی کلمات سنے ہیں کہ یہ آج جو بندہ دنیا سے جا رہا ہے، یہ اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا۔ ہر بندہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ آج دنیا سے جانے والا بڑے کردار کا مالک تھا۔ یہی گواہی جو ہے رب کے حضور بخشش کا سبب بنتی ہے، اور جو بندہ اعلیٰ اخلاق والا ہوتا ہے، اچھے کردار والا ہوتا ہے،
बड़ी प्यारी बात है। आला इखलाक वाला बंदा, अच्छे किरदार वाला बंदा दुनिया से चला जाता है, मगर उसके इखलाक को, किरदार को सालों याद रखा जाता है, सालों याद रखा जाता है। आज हम बैठे हुए थे, 3-4 बंदे थे, काल आई जी के सरदार सिद्दीक साहब फौत हो गए। मैंने इनको जानता, कभी मुलाकात नहीं हुई। जब मैंने उन बंदों की ज़ुबान से इनके हवाला से अच्छी गुफ्तगू सुनी है कि ये जो सिद्दीक साहब हैं ये माशरे में बड़े आला किरदार के मालिक थे। ये हर बंदे के साथ जब गुफ्तगू करते तो बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते। ये जो मरहूम आज जा रहे हैं, माशरे में इनका बड़ा एक अच्छा किरदार है, तो मेरे दिल में भी शौक़ पैदा हुआ कि ऐसे बंदे का मैंने भी जनाजा पढ़ना है। जो ऐसा बंदा बाअखलाक और बाकिरदार, जिनके बारे में जो चला जाता है, हर बंदे की ज़ुबान पे अच्छे कलिमात होते हैं कि आला इखलाक वाला था, उसका मकाम क्या होता है, उसका मर्तबा क्या होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आला इखलाक वाला बंदा मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा महबूब है और क़यामत वाले दिन मेरे ऐसे करीब होगा जैसे ये 2 उंगलियां एक दूसरे के करीब हैं। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी खूबसूरत हदीस है, इसको अपने दिल में जगह देनी है, अपने किरदार भी बेहतर बनाने, अपने ऊपर भी इस हदीस को मुहासबा करना है, झंझोड़ना है, क्या हम अब इस हदीस में शामिल हैं या नहीं हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत सजेगी, नामा अमाल तोले जाएंगे, एक पलड़े में बुराइयाँ होंगी, दूसरे पलड़े में नेकियाँ होंगी। जो नेकियों वाला पलड़ा है उसमें नमाजें भी होंगी, रोज़े भी होंगे, ज़कात भी होगी, बड़ी बड़ी तस्बीहात भी होंगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकियों वाले पलड़े में जो सबसे वज़नी चीज़ होगी वो तेरा इखलाक होगा। नेकियों वाले पलड़े में जो सबसे ज़्यादा वज़नी चीज़ होगी वो तेरा हुस्न अखलाक होगा। आज मरहूम दुनिया से जा रहे हैं, हर बंदे की ज़ुबान पे तौसीफ़ी कलिमात हैं, अच्छे कलिमात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अखलाक के साथ ज़िंदगी गुजार के ये जा रहे हैं, उसके वसीला से इनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात कुबरा नसीब फ़रमाए, मग़फ़िरत फ़रमा के जन्नतुल फ़िरदौस में आला और अरफ़ा मक़ाम अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम अहबाब मोहब्बत और प्यार के साथ करीम आका की पाक बारगाह में दरूद व सलाम पढ़ें। सलातो क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलकाकुम फ़ी सक़र। समीन अज़ीज़ शाम, वक्त बहुत थोड़ा है, मैंने इसलिए पहले दरूद पाक पढ़ा और उसके बाद 29वां पारे की सूरह अल-मुद्दस्सिर की 2-3 आयात बय्यिनात को मौज़ूए सुख़न बनाया है। मुझसे कबल उलमाए कराम की गुफ्तगू आप समात फरमा चुके हैं। अल्लाह इनके हुस्न इखलाक की बरकत से इनकी उखरवी मंजिलों को आसान फरमाए। आज हम जो सबसे पीछे जा रहे हैं वो अल्लाह के हुक्म, जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया उससे पीछे जा रहे हैं। ज़रा देख लें कि हम नमाज़ें कितनी पढ़ते हैं, रोज़े कितने रखते हैं, ज़कात कितनी देते हैं और दूसरों का हक़ कितना अदा करते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है फ़ी जन्नातिन यतसाअलून। ये तो सब के सामने है कि 2 गिरोह होंगे, जब मरेंगे तो 2 गिरोह में बटेंगे, या जहन्नमी और या जन्नती। इसके अलावा नहीं, दर्जे अलग अलग हैं। अल्लाह फरमाता है उन 2 गिरोहों में से जन्नत वाला गिरोह जो है वो बोलेगा, वो पहचानेगा। आज तक आपने देखा है कोई दुनिया में भी तकलीफ़ में हो ना, उसके पास से कोई कितना भी करीबी दोस्त गुजरे तो वो अपनी परेशानी के आलम में उसकी तरफ नहीं देख सकता, वो उसको अपनी पड़ी होती है।
جو وہاں کی پریشانی ہے وہ تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا ہے نا. میرے نبی نے فرمایا کہ ایک لشکارہ جہنم کا بندے کو لگے گا تو سارے سکھ بھول جائے گا, دکھی ہو جائے گا. یارو لشکارہ لگے تو سکھ بھول جائے, دکھی ہو جائے, اور جنت کا لشکارہ لگے دکھ بھول جائے, سکھی ہو جائے, تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ان کا کتنا مقام ہے. میرے نبی کے غلاموں, مختصر جو بات سمجھا کے ختم کرنا چاہوں گا, اس جنازے میں الحمدللہ نوجوانوں کی کثیر تعداد ہے. کریم نبی کے غلاموں, اللہ فرماتا ہے فی جناتی یتسالون, جو جنت میں جائیں گے نا وہ سوال کریں گے. کس سے؟ انل مجرمین. مجھے یہاں یوں ترجمہ کرنے دیجئے, جو جہنم میں جائیں گے, جو جہنمی ہوں گے, ان سے ما سلککم فی سقر. ذرا بتاؤ, دنیا میں تو بڑی کوٹھیاں, کاریں, بنگلے, خوبصورت کپڑے, خوشبوئیں لگا کے پھرتے تھے. ما سلککم فی سقر, تمہیں جہنم میں کس نے ڈالا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں, اس جنازے میں آنے والوں, میں نہیں کہہ رہا, کوئی محدث نہیں کہہ رہا, کوئی مفکر نہیں کہہ رہا, کوئی مفتی نہیں کہہ رہا, کوئی صحابی نہیں کہہ رہا, کوئی نبی نہیں کہہ رہا, خود خدا کہہ رہا ہے. وہ اپنی زبان سے بول کے کہیں گے قالو لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اس جنازے میں آنے والوں, اپنے اپنے گربان میں منہ ڈال کے دیکھ لو, کون مغرب کی نماز پڑھ کے آیا ہے اور کون اسی طرح جنازے میں کھڑا ہو گیا ہے. یہ فرض کفایہ, وہ فرض عین ہے. آج پیغام یہ دینا چاہتا ہوں, ہم نماز سے بہت دور ہو گئے ہیں. ہماری مسجدیں عالی شان بن گئی, بڑے بڑے مینارے بن گئے, بڑے بڑے فانوس لگ گئے, سب کچھ ہے, لیکن نمازیوں سے خالی ہیں. آج اس جنازے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اس وقت سے پہلے نماز پڑھ لو, کہیں ہماری نماز کا اعلان نہ ہو جائے. تو اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین زلف رسول کی برکت سے ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہ اللہ کے محبوب رضا کی جو سب علماء میں گواہی دیتا ہوں, اخلاق مولا یہ جب میری پھر گواہی دیتا ہے تو یہ کاشی کی اسی پر نازہ ہے. بچوں نے ان کی موت واقعی ہے. اس عظیم دعا کو قبول کرتے ہوئے بھائی کی کامل بخشش. ماہ رجب شریف کا یہ پہلا شہر نصیب ہوا ہے, اس کا صدقہ قبول کے اندر روحانی عطا فرمائے. اس قبرستان میں جتنے احباب و احرام فرمائے سب کی کامل بخشش ہمارے درجات میں ملی عطا فرمائے. جتنے بھی احباب اس مکمل تشریف فرمائے سب کا نام قبول فرمو. ان احباب کے گھر والے جو قبرستان میں بعد ان کی کامل بخشش فرمائے, گناہگاروں کے گناہ معاف فرمائے. بھائی کا جو کما قبلہ بچے ملائکوں کو صبر جمیل کے بدلے عظیم عطا فرمائے. ہم سب کو اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو احباب گھروں میں سالوں میں بیمار ہے مولا سب کی خدمت تندرستی عطا فرمائے. دل خصوص کی غلاف محمد محبوب نقشبندی صاحب قطعی جامع آزادی کے صحت پر ان کی والدہ متوازی طریق خادم زیر علاج ہے. اب بھائی کی صحت میں تندرستی عطا فرمائے. سب بیماروں کو شفایابیاں عطا فرمائے. اس بھائی کے جنازے میں سارے مولا میں کروڑوں قبول نیکیاں عطا فرمائے. سب کو اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب آخری وقت ہو مرض بنی بکلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ ارحمنا یا مولانا فانصرنا. تھوڑی سی پیچھے